اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ سوم کے اندر فصل سوم میں تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود فی نفسہ کی تقسیم وجود فی نفسہ لنفسہ و وجود فی نفسہ لغیرہ کے بارے میں مطالب کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس عنوان کے بارے میں بعض مباحث کو درس قبلی کے اندر ذکر کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر وجود فی نفسہ سے کیا مراد ہے اس کو بھی پہلے والے درس کے اندر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایک مطلب کہ جو عنوان کے بارے میں ہے اور اصل تقسیم کے بارے میں ہے، جس کو جناب استاد حضرت آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ نے اپنے حاشیے کے اندر، حاشیے پر بدایت الحکمہ کے اندر اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا یہ تقسیم حقیقی ہے، یہ تقسیم حقیقی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حکماء مشاء کی نگاہ کو قبول کریں، جس کی اساس پر بہت سارے معالیل کو بھی وہ وجودات مستقل شمار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم کاملاً تقسیم حقیقی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم حکماء صدر المتعلقین، حکماء صدرائی، جیسے کہ خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وضاحت ہے اس کو قبول کریں، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ خود وجودات رابط کوئی ماہیت نہیں رکھتے، اور یہ جو وجودات رابط ہے اگر ہم ایک نگاہ دیگر ان پہ ڈالیں تو ان سے ماہیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وجود مستقل کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس صورت میں فرماتے ہیں تقسیم حقیقی شمار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن برکیف اس بیان کے اوپر کہ جو انہوں نے علامہ کے بیان کو کہا ہے کہ یہ تقسیم حقیقی نہیں ہے، اس کے اوپر بعض اشکالات بھی وارد کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی اساس پر ہم ان کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس فصل کے اندر وجود فی نفسہ و وجود لنفسہ و وجود لغیرہ، اس کی وضاحت کے بارے میں علامہ طباطبائی اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں، اور ایک خاص بیان و ایک خاص انداز سے علامہ طباطبائی اس تقسیم کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس تقسیم کو بیان کرنے اور وجود لنفسہ و لغیرہ کی وضاحت کرنے، ان کی ہویت کو کھولنے کے بارے میں ایک بیان دیگر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ علماء و حکماء و بزرگان نے استفادہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وجود فی نفسہ لنفسہ و وجود فی نفسہ لغیرہ کی وضاحت کی ہے، کہ انشاءاللہ اس کو علامہ کے بیان کے بعد ذکر کریں گے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک وجود جو ماہیت رکھتا ہے، چونکہ یہاں پر ہماری جو جتنی بھی مباحث ہیں وہ اس وجود کے بارے میں نہیں ہے کہ جو اساساً کوئی ماہیت نہیں رکھتا، جیسے وجود واجب الوجود کہ جو نہ حکماء مشاء کی نگاہ کی اساس پہ ماہیت رکھتا ہے، اور نہ ہی جناب صدر المتعلقین کی نگاہ کی اساس پر ماہیت رکھتا ہے۔ اساساً وہ وجود مافوق ماہیت ہے، ماہیت چونکہ حد ہے، نقص ہے، کمی ہے، لہٰذا واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ وجود کی جو ماہیت رکھتا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ آپ دقت کریں، آیا یہ وجود ایک ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یا یہ وجود دو ماہیات سے طرد عدم کرتا ہے؟ یعنی یہ جو وجود ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجود اس طرح کا وجود ہو کہ جو دو چیزوں سے طرد عدم کرتا ہے، دو چیزوں سے نفی سفسطہ کرتا ہے، عدم کو دور کرتا ہے، عدم کو دھکیلتا ہے، عدم کو باہر نکالتا ہے، یا نہیں اساسی طور پہ یہ وجود ایک ہی ماہیت و ایک ہی ذات سے طرد عدم کرتا ہے؟ بس فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو وجود ہے، آیا دو ماہیات، دو ذوات، ان سے طرد عدم کرتا ہے، یا ایک ہی ماہیت و ایک ہی ذات سے طرد عدم کرتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجود اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے علاوہ
ایک اور شے سے و ایک اور ذات سے بھی طرد عدم کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کو ہم کہیں گے وجود فی نفسہ لغیرہ۔ بس دقت کریں یہاں پہ اصل مدعا علامہ کا کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود کہ جو اپنی ذات اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے علاوہ اگر ایک اور ذات و ایک اور ماہیت سے بھی طرد عدم کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو کہیں گے وجود فی نفسہ لغیرہ۔ وجہ تسمیہ بھی روشن ہو جائے گا اس کا، اور کیوں اس طریقے سے علامہ نے بیان فرمایا یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ایک وجود اس طرح کا وجود ہے کہ جس کو کسی اور شے کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ وجود صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یعنی وہ وجود اس طرح کا وجود ہے کہ جو فقط اور فقط اپنی ذات اور اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات کسی اور ماہیت سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کو ہم کہیں گے وجود فی نفسہ لنفسہ۔ بس آپ دقت کریں علامہ کس طریقے سے وارد ہوئے، فرماتے ہیں کہ ہماری بات ان وجودات میں جو مصاحب با ماہیت ہیں۔ اب یہ وجود یا ایک ذات ایک ماہیت سے یعنی فقط اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے وجود فی نفسہ لنفسہ۔ لیکن ایک وجود اس طرح کا وجود ہے کہ جو اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شے دیگر ایک امر دیگر سے بھی طرد عدم کرتا ہے، اس سے بھی نفی سفسطہ کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کو ہم وجود فی نفسہ لغیرہ کہیں گے۔ اور اس کی بھی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح و روشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ وجود کہ جو کسی اور ذات کسی اور شے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، فقط اور فقط جب وہ وجود موجود ہوتا ہے فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان موجود ہوا، بقیہ کسی شے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا ہے، یہ انسان جب موجود ہوا اس کا وجود جب علت نے ایجاد کیا یہ فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے واضح و روشن ہے، اس کا کسی اور ماہیت کسی اور شے سے طرد عدم کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اس قسم کے اندر جس میں ایک وجود ہے جو اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم و نفی سفسطہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شے دیگر و ایک امر دیگر سے بھی نفی سفسطہ و طرد عدم کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ وجود جو اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے وہ تو واضح ہے، وہ بقیہ جتنے بھی وجودات ہیں وجود لنفسہ کی مانند جتنے بھی اور وجودات ہیں وہ سب کے سب اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، چونکہ ہر وجود محدود جو ماہیت رکھتا ہے وہ اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، وہ اپنی ماہیت سے نفی سفسطہ کرتا ہے، اپنی ماہیت کو موجود کرتا ہے، اور ماہیت اس وجود کے سہارے و اس وجود کے ذریعے سے اور اس وجود کی حیثیت تقییدیہ کے ذریعے سے موجود ہو جاتی ہے۔ وہ وجود کے جو اپنی ماہیت کے علاوہ ایک شے دیگر سے طرد عدم کرتا ہے، یہاں سوال یہ کہ وہ شے دیگر کیا ہے؟ آیا وہ شے دیگر ایک اور ماہیت ہے، یعنی اسی کی ایک اور ماہیت ہے، یعنی وہ وجود دو ماہیات رکھتا ہے، ایک ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، دوسری بھی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے جو اسی کی اپنی ماہیت ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر علامہ کیا فرماتے ہیں، علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وجود جو ایک وجود جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک شے دیگر سے بھی طرد عدم کر رہا ہے، ہمارا سوال یہ کہ وہ شے دیگر کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شے دیگر سے طرد عدم کرتا ہے وہ کسی اور ذات یا کسی اور ماہیت سے طرد عدم نہیں کر رہا، یعنی وہ وجود دیکھیں دقت کریں یہاں پہ وجود محدود ہے، ایک اپنی ذات رکھتا ہے اور ایک اپنی ماہیت رکھتا ہے، یہ ایک طرف۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شے سے بھی وہ طرد عدم کر رہا ہے، ایک اور شے سے بھی وہ نفی سفسطہ کرتا ہے اور اس شے دیگر کو بھی موجود قرار دے رہا ہے، اس شے دیگر کو بھی موجود کر رہا ہے۔ یہاں سوال ہے وہ شے دیگر آیا اسی وجود کی ایک اور ماہیت و ایک اور ذات ہے، یا ایک شے دیگر ہے جو زائد بر ماہیت و زائد بر ذات
خودش ہے. بس آیا وہ جو ماہیت دیگر و شیء دیگر ہے وہ اسی وجود محدود کی ایک اور ذات و ایک اور ماہیت ہے جس سے یہ طرد عدم کر رہا ہے، یا اس کی اپنی ذات و اپنی ماہیت کے علاوہ اپنی ذات و اپنی ماہیت سے مازاد اس سے زائد ایک امر دیگر ہے جس سے یہ طرد عدم کرتا ہے اور اس سے یہ نفی سفسطہ کرتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ جو صورت اول ہے یہ محال ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وجود جو اپنی ذات و ماہیت رکھتا ہے اور اس سے نفی سفسطہ کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور ماہیت جو اس کی اپنی ہی ماہیت ہو. لیکن ان دونوں میں مغایرت بھی ہے، دو ماہیات ہیں. اپنی ذات و ماہیت رکھنے کے علاوہ ایک اور ماہیت و ایک اور ذات جو اس کی اپنی ہی ماہیت و اپنی ذات ہو، اس سے بھی نفی سفسطہ و طرد عدم کرے. علامہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک وجود ایک ماہیت رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وجود کے لیے دو ماہیات ہوں یا ایک وجود کے لیے ایک سے زائد ماہیات ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وجود اور ماہیت میں رابطہ اتحادی ہے، ان میں ارتباط اتحادی ہے. ہر وجود ماہیت رکھتا ہے، ہر وجود محدود ایک ماہیت رکھتا ہے، اور ہر ماہیت کے لیے ایک وجود مختص بے خودش ہونا چاہیے. اس کا ایک اپنا اور اس کی ایک اپنی ماہیت ہونی چاہیے. بس ہر وجود کے لیے ایک ماہیت ہونی چاہیے، اور ہر ماہیت اس کے لیے ایک اپنا وجود محدود جس کی یہ حد ہے، جس کی یہ حد شمار ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا وجود ہونا چاہیے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر ایک وجود کے لیے دو ماہیات ہوں، فرماتے ہیں استدلال اس امر کو باطل قرار دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا لازمہ ہے کثرت الواحد و وحدت الکثیر، کہ ایک وجود کی دو حدیں ہو جائیں. اس کا لازمہ کیا ہے؟ چونکہ ماہیت حد الوجود ہے. ایک وجود کی دو ماہیات ہونے کا مطلب یہ کہ ایک وجود کی دو حد ہو جائیں جو دونوں حدود ایک دوسرے سے متباین و متغیر ہیں. دو حدود کا لازمہ کیا ہے؟ کہ اساساً وہ وجود ایک وجود نہیں ہے بلکہ دو وجود ہیں جس کی دو حدیں ہیں. بس یہ خلف ہے. کیوں؟ چونکہ ایک وجود دو ہو جائے، لہٰذا اس کا لازمہ وحدت الکثیر و کثرت الواحد ہے جو اجتماع نقیضین ہے اور باطل ہے. بس فرماتے ہیں کہ یہ وجود کہ جو شیء دیگر سے نفی سفسطہ و طرد عدم کرتا ہے، یہ اس کی اپنی ماہیت و اپنی ذات نہیں ہے، بلکہ ایک امر دیگر زائد بر ذات خودش و ایک امر دیگر زائد بر ماہیت خودش ہے جس سے یہ نفی سفسطہ و طرد عدم کرتا ہے. مثال دیں، علامہ فرماتے ہیں جیسے علم یعنی ایک وجود ہے جو وجود علم ہے، اس کی ایک ماہیت ہے، جو ماہیت علم جب انسان کو حاصل ہوتا ہے کیف نفسانی بنتا ہے. اس کی ماہیت کیا کیف نفسانی ہے، اور کیف نفسانی کی بھی متعدد اقسام میں سے کیف نفسانی علمی یا کیف نفسانی علم شمار ہوتا ہے. خب یہ اس کی اپنی ماہیت ہے، اور یہ جو وجود ہے اپنی ماہیت یعنی وجود ہے، یہ جو وجود ہے یعنی کیف نفسانی علمی سے طرد عدم کرتا ہے، نفی سفسطہ کر. فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک شیء دیگر سے بھی نفی سفسطہ کرتا ہے، ایک شیء دیگر سے بھی طرد عدم کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان میں جو پہلے اس وجود علم کے حاصل ہونے سے پہلے جو جہالت موجود تھی، جو جہل موجود تھا، اس جہل سے بھی نفی سفسطہ کرتا ہے، اس جہل کو بھی باہر دھکیلتا ہے. اور یہ انسان جو پہلے جہل رکھتا تھا، ایک کیف نفسانی بعنوان جہل سے متصف تھا، اب یہی انسان اس وجود علم، یہ جو وجود کیف نفسانی ہے، اس کے آنے کے بعد سے ایک امر دیگر سے متصف ہے جو علم ہے. لہٰذا اس علم نے انسان کے نفس سے جہل کو بھی طرد کیا، جو جہل جو ہے عدم العلم ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اپنے موضوع سے جو اس کا حامل ہوتا ہے، اس موضوع سے جہل کو برطرف کرتا ہے اور اس عدم کو بھی دور کرتا ہے. مثال دوم جو علامہ طباطبائی ذکر فرماتے ہیں وہ ہے قدرت. فرماتے ہیں قدرت، جیسے کہتے ہیں قدرت، جو انسانی نفس کسی کام کے اوپر قدرت و طاقت رکھتا ہے، اس قدرت کو بھی حکماء نے کیف نفسانی قرار دیا. یہ وجود
اپنی ماہیت جو کیف نفسانی ہے، اس کو کیف نفسانی ہے قدرت کہیں، اس سے طرد عدم کر رہا ہے جس کی اپنی ماہیت ہے، اور یہ ماہیت اسی وجود کی حد ہے، حد الوجود ہے، یہ ماہیت اس وجود کے ساتھ مختص ہے اور یہ وجود اسی ماہیت کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی وجود اپنے موضوع، جو موضوع اس کا انسان ہے، کیونکہ انسانی نفس میں یہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے عجز کو دور کرتا ہے، طرد عدم کر رہا ہے، عجز سے، عجز کو ختم کرتا ہے اور قدرت کو ایجاد کرتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اپنے موضوع سے عجز کو دور کر رہا ہے، ایک شے دیگر یہاں پر ایجاد کر رہا ہے، ایک شے دیگر سے طرد عدم کر رہا ہے جو اس کا موضوع ہے، اور اس موضوع سے عدم قدرت یعنی عجز اس کو بھی طرد کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کو بھی خارج کرتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح کے وجودات کو وجود فی نفسہ ہی لغیرہ کہا جاتا ہے، جو للموضوع ہوتے ہیں، جو موضوع کے اندر حاصل ہوتے ہیں، محتاج بے موضوع ہوتے ہیں۔ بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کے اندر کس طریقے سے وارد ہوتے ہیں؟ علامہ اس بحث میں اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں کہ ایک وجود ہے جو ماہیت رکھتا ہے، اور فقط اس کو کسی اور چیز سے، کسی اور عدم سے کوئی سروکار نہیں، وہ فقط اور فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم و نفی سفسطہ کرتا ہے۔ یہ وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی ہے۔ لیکن ایک اور وجود ہے جو اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے علاوہ ایک شے دیگر یعنی اپنے موضوع سے بھی ایک نو عدم کو طرد کرتا ہے، اپنے موضوع کے بھی ایک کمی کو، ایک نقص کو دور کر کے اس کے اندر ایک صفت و ایک کمال کو ایجاد کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو وجود ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو وجودات ہوتے ہیں، ان کو وجود فی نفسہ ہی لغیرہ کہا جاتا ہے، یہ للموضوع حاصل ہوتے ہیں۔ بس اس طریقے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ علامہ کی عبارت کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی و لغیرہ کے بارے میں جو دوسرا بیان ہے، جو فہم کے زیادہ نزدیک اور زیادہ رسا ہے، اس کی جانب ہم توجہ کریں گے۔ الفصل الثالث من الوجود فی نفسہ ما ہوا لغیرہ ومنہ ما ہوا لنفسہ۔ فرماتے ہیں فصل سوم ہے وجود فی نفسہ میں سے بعض وہ کہ جو لغیرہ ہیں، اور بعض وہ کہ جو لنفسہ ہیں۔ بس یہ تقسیم اساسی طور پہ تقسیم مستوعب ہے، اقسام اپنے مقسم کے ساتھ کاملاً مساوی ہیں، اور تقسیم ثانوی ہے، تقسیم اولی نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں والمراد بکون وجود الشیء لغیرہ ان یکون الوجود الذی له فی نفسہ وهو الذی یطرد عن ماہیتہ العدم۔ فرماتے ہیں ہوا بعینہ یطرد عدما عن شیء آخر لا عدم ذاتہ و ماہیتہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شے کا وجود الشیء لغیرہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بکون وجود الشیء لغیرہ، کہ ایک شے کا لغیرہ ہونے سے، ایک وجود الشیء کا لغیرہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اس شے کا وجود کہ جو وجود فی نفسہ ہی ہے، جو کہ تقسیم کا جو مقسم ہے وجود فی نفسہ ہی ہے، اساساً وجود رابط وجود فی غیرہ اساساً خارج ہے۔ فرماتے ہیں کہ وجود جو فی نفسہ ہی، وجود فی نفسہ ہی ہوتا ہے کیا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَطْرُدُ عَنْ مَاهِيَتِهِ الْعَدَمَ، جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرے، اس کو وجود فی نفسہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی علامہ اپنے مبانی کے اساس پہ چل رہا ہے، کہیں پہ بھی علامہ ان چیزوں سے جن کو قبلاً علامہ نے تثبیت کیا، اس بات کیا ہے، کہیں پہ علامہ نے ان سے تخطی نہیں کیا، کہیں پہ ان سے عبور نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وجود فی نفسہ وہو الذی یطرد عن ماہیتہ العدم، کہ جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرے اس کو وجود فی نفسہ کہا جاتا ہے۔ وہی وجود فی نفسہ جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، ہوا بعینہ یطرد عدما عن شیء آخر، وہی وجود جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کر رہا ہے، بعینہ وہی وجود ایک شیء دیگر، ایک امر دیگر، ایک چیز دیگر سے بھی طرد عدم کرتا ہے۔
فرماتے ہیں ہوا بعینہ یطرد عدما عن شیء آخر، وہی وجود ایک شیء دیگر سے طرد عدم کر رہا ہے. خب وہ شیء دیگر ایک ماہیت دیگر ہے، وہ شیء دیگر اسی وجود کی ایک اور ماہیت ہے. اس ماہیت جو پہلی ماہیت ہے اس کے علاوہ اسی وجود کی ایک ماہیت دوم و ایک ذات دوم ہے. فرماتے ہیں لا عدم ذاتی و ماہیتی، فرماتے ہیں نہ کہ وہ وجود اپنی ہی ذات و اپنی ہی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یہ مراد نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں استدلال اس کے مخالف ہے. استدلال کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں استدلال یہ کہتا ہے کہ اگر ایک وجود کی دو ماہیات ہوں، کثرت الواحد و وحدت الکثیر لازمت ہے. فرماتے ہیں الا جو ہے اس مطلب کی طرف ہے کہ اگر وہ وجود اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کرنے کے علاوہ دوبارہ ایک اور ذات و ایک اور ماہیت سے طرد عدم کرے جو اسی کی اپنی ذات و اپنی ماہیت ہو. فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کانا لوجود واحد ماہیتان، کہتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک ہی وجود کی دو ماہیات ہو جائیں گی. خب دو کیوں؟ دو سے زیادہ کریں، ایک وجود کی تین ماہیات ہو جائیں، چار ماہیات. دو اقل عدد کثرت ہے، اقل مقدار کثرت ہے. وگرنہ اگر آپ جائز قرار دیں کہ ایک وجود کے لیے ایک سے زیادہ ماہیت ہو، یہ سلسلہ دو پہ رکے گا نہیں، بلکہ دو سے زیادہ ہو، تین ماہیات بھی نہایت ماہیات ہوں. علامہ فرماتے ہیں لکانا لوجود واحد ماہیتان، ایک وجود کے لیے دو ماہیات ہو جائیں گی. خوب دو ماہیات ہو جائیں، کیا اشکال لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں اشکال یہ لازم آتا ہے وہ ہوا کثرت الواحد، بل وہ کثرت واحد ہے، یا بعبارت دیگر وحدت الکثیر ہے. جو کثیر ہے، دو ماہیات ہیں، ان کا ایک ہونا، چونکہ ماہیت حد وجود ہے، وجود ایک ہے اس کی حد بھی ایک ہو. جبکہ دو ماہیات ہیں، دونوں مغایر ہیں، لازمہ کیا ہے کہ دو ماہیات دو ہوتے ہوئے بھی دو نہ ہوں بلکہ ایک ہوں. فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے؟ وحدت کثرت الواحد یا وحدت الکثیر ہے، جو اجتماع نقیضین ہے اور باطل ہے. خوب پس یہ جو ماہیت، یہ جو وجود جو اپنی ذات و ماہیت کے علاوہ ایک شے دیگر سے طرد عدم کر رہا ہے، وہ شے دیگر آپ نے فرمایا اس کی اپنی ذات و ماہیت تو نہیں ہے، بس آپ خود ہی بتا دیں کہ وہ شے دیگر کیا ہے. فرماتے ہیں بل عدما زائدا علی ذاتہ و ماہیتہ لہو نوع مقارنۃ لہ، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا عدم ہے جو عدم اس کی اپنی ذات سے زائد ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کے لیے وجود کافی ہے. یہی وجود اس ذات و ماہیت سے ہٹ کر ایک اور عدم، ایک اور سفسطہ، ایک اور نیستی جو اسی ماہیت کے ساتھ قرین ہے، اسی ماہیت کے نزدیک ہے، اسی ماہیت کے ساتھ مصاحب ہے، اس کی صحبت میں ہے، اس کے نزدیک ہے. فرماتے ہیں اس سے بھی طرد عدم و نفی سفسطہ کرتا ہے. فرماتے ہیں بل عدما زائدا علی ذاتہ و ماہیتہ لہو نوع مقارنۃ لہ، کہ وہ جو عدم ہے، وہ جو عدم زائد بر ماہیت و عدم زائد بر ذات ہے، اس کو ایک طرح کی مقارنت با خود ذات، با خود وجود کے ہیں، اس کو ایک اس وجود کے ساتھ یا اس ذات و ماہیت کے ساتھ مقارن جو عدم ہے، اس عدم کو طرد کرتا ہے، اس عدم کو دور کرتا ہے. یہ جو فرماتے ہیں لہو نوع مقارنۃ لہ، یہ جو لہو کی دوم کی ضمیر ہے، بہتر ہے کہ اس ضمیر کو ہم، اگرچہ اس کا مرجع پہلے نہیں ہے، چونکہ اس کا بہت ہی بہتر یہ تھا کہ اس ضمیر کو ہم پلٹائیں موضوع کی طرف، چونکہ یہ جو وجود ہے فی موضوع ہے، ایک موضوع کا محتاج ہے. جب یہ وجود اس موضوع کے دامن میں ایجاد ہوتا ہے، اس موضوع کے ضمن میں ایجاد ہوتا ہے، اپنی ماہیت سے تو طرد عدم کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس عدم سے کہ جو عدم اس موضوع کے ساتھ ایک طرح کی مقارنت رکھتا ہے، اس موضوع کے ساتھ ایک طرح سے قرین ہے، اس عدم کو بھی طرد کرتا ہے، اس عدم کو بھی دور کرتا ہے، اس عدم کو بھی طرد کرتا ہے. لہٰذا یہ جو فرمایا کہ لہو کی ضمیر اس عدم کی طرف پلٹتی کہ عدم زائد بر ذات و ماہیت، کہ وہ عدم زائد بر ذات و ماہیت لہو نوع مقارنۃ لہ یعنی للموضوع، سب سے بہتر یہ تعبیر تھی. لیکن چونکہ مرجع
اس ضمیر کا پہلے عبارت کے اندر نہیں گزرا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لہو نوع مقارنت لہو، لہو کی ضمیر ذات و ماہیت، لیکن اگر دیکھا جائے تو ذات و ماہیت دونوں لفظی طور پہ مؤنث ہے، پس ضمیر کو لہا ہونا چاہیے تھا، لہو نوع مقارنت لہا، لیکن بہرکیف یہ عبارت کے اندر ایک مشکل یہاں پر پیش آتی ہے۔ خوب مثال فرمائیں، علامہ فرماتے ہیں کل علم، جیسے علم الذی یطرد بوجودہ العدم عن ماہیتہ، ان ماہیتہ الکیفیت، فرماتے ہیں جیسے علم کہ وہ علم اپنے وجود کے ذریعے سے اس کی جو ماہیت ہے، وہ ماہیت کون سی؟ کیف نفسانی ہے، اس کیف نفسانی سے طرد عدم کرتا ہے۔ خب بس یہ وجود جو علم، وجود علم ہے، اپنی ذات و ماہیت یعنی کیف نفسانی سے طرد عدم کر رہا ہے۔ خوب وَيَطْرُدُ بِهِ بِعَيْنِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْجَهْلَ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِّنَ الْعَدَمِ يُقَارِنُهُ، فرماتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہی وجود علم، یہ وجود علم بعینہ، اسی وجود سے جس وجود کے ذریعے یہ اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کر رہا ہے، اسی وجود کے ذریعے سے ایک اور عدم کہ جو عدم اس موضوع کے ساتھ مقارن ہے، اس موضوع کے ساتھ قرین ہے، اس موضوع کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس موضوع کا بھی ایک عدم ہے، اس سے بھی طرد عدم کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہل۔ فرماتے ہیں ہوا بعینہ عن موضوعہ الجہل الذی ہوا نوع من العدم یقارنہ، فرماتے ہیں کہ وہ بعینہ وہی وجود اپنے موضوع سے طرد جہل کرتا ہے کہ جو جہل ایک نوع کا عدم ہے اور اپنے موضوع کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب یہ ایک مثال دوم فرماتے ہیں کل قدرت، جیسے قدرت ہے، فَإِنَّهَا كَمَا تَطْرُدُ عَنْ مَاهِيَةِ نَفْسِهَا الْعَدَمَ تَطْرُدُ بِعَيْنِهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا الْعَجْزَ، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے قدرت اپنی ذات و ماہیت جو کیف نفسانی قدرت ہونا ہے اس سے طرد عدم کرتا ہے و نفی سفسطہ کرتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ قدرت، یہ وجود اپنا جو موضوع ہے یعنی انسان، اس میں سے بھی ایک عدم کو دور کرتا ہے، اور وہ عدم کیا ہے؟ عجز جو عدم قدرت ہے بعینہ، یہی وجود اس عدم کو بھی دور کرتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ وجود جو وجود فی نفسہ لغیرہ ہے، یہ وجود جس طریقے سے اپنی ذات سے طرد عدم کرتا ہے، اپنی ذات سے نفی سفسطہ کرتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ وجود اپنا جو موضوع ہے، اس موضوع میں بھی ایک خاصیت ہے، ایک عدم موجود ہے، جو عدم اس موضوع کے ساتھ مقارن ہے، اس سے بھی نفی سفسطہ و طرد عدم کرتا ہے۔ بس اس طرح کے وجود کو کہتے ہیں وجود فی نفسہ لغیرہ، وجود فی نفسہ لغیرہ۔ یہاں تک علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود فی نفسہ لغیرہ اور وجود فی نفسہ لنفسہ، ان دونوں کی ذات شناسی کرتے ہیں، ان دونوں کی جو ماہوا ہے، ماہیت تو نہیں، وجود ہے، ماہیت اصطلاحی نہیں بلکہ ان کی ذات کس طرح کے وجود ہے، وجود لنفسی کس طرح کا وجود ہے، وجود لغیری کس طرح کا وجود ہے، اس کے بارے میں علامہ بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد سے علامہ ان دونوں کے حل ہو کے بارے میں وارد ہوتے ہیں کہ آیا وجود فی نفسہ لنفسہ اور وجود فی نفسہ لغیرہ خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں وارد ہوتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم علامہ طباطبائی کے ساتھ ساتھ اس مطلب کے حل ہوا میں وارد ہوں، ایک نگاہ دیگر جو اسی کی ماہیت و اسی کی ذات شناسی ان دونوں کے بارے میں کرنا ضروری ہے، وہ نگاہ جناب صدر المتعلہین ہے، جناب ملا صدر شیرازی ہے، کہ جو اسی کے بارے میں ان کی نگاہ ہے، اور اس نگاہ سے و اس ورود کے ساتھ ہمیں اس بحث کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ جناب صدر المتعلہین اپنی نگاہ اختصاصی جو نگاہ تشکیک در وجود ہے اور تشکیک در وجود کی اساس پر وہ قائل ہیں کہ وجودات میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، اور اس کو انہوں نے کثرت در وجودات کو بطور تشکیک، بطور شدت و ضعف در وجودات انہوں نے اس بات کیا ہے۔ جناب صدر المتعلہین اسی نگاہ تشکیک در وجود
کہ جو نگاہ اختصاصی ملا صدرہ ہے اور اس سے پہلے حکماء مشہ تشکیک کو رد کرتے آئے تھے، لیکن جناب صدر المتعلین نے اس کو اثبات کیا اور وجودات میں تشکیک کو ثابت کیا و اس کے اوپر برہان قائم کیا ہے، اس کی اساس پہ فرماتے ہیں کہ وجود میں شدت اور ضعف پائی جاتی ہے، یعنی وجود ایک امر تشکیکی ہے، وجود شدید ہے، ضعیف ہوتا جاتا ہے، ضعیف ہوتا جاتا ہے، اور الی آخر۔ اسی کی اساس پہ کل نظام ہستی کو وہ ترسیم کرتے ہیں اور نظام ہستی کو تبیین و اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وجود واجب الوجود کہ جو بی نہایت شدید وجود ہے، جس سے مافوق کوئی اور وجود قابل تصور نہیں ہے، نہ یہ کہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے مافوق کوئی اور وجود قابل تصور و قابل تصویر نہیں ہے، فرماتے ہیں وہ وجود بی نہایت شدید، وجود واجب الوجود اور وجود علت ہے۔ اس کے ساتھ جیسے جیسے تنزل آتا ہے اور معالیل واجب الوجود ایجاد کرتا جاتا ہے، فرماتے ہیں وجود میں ضعف آتا ہے، وجود ضعیف ہوتا جاتا ہے اور وجود میں تنزل آتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ وجود میں جب ضعف آتا ہے، اس ضعف کے نتیجے میں ایک ضعف تو یہ کہ وجود محتاج علت ہے، یہ ہر وجود جو غیر از واجب الوجود ہے وہ سب کے سب محتاج علت ہیں، سارے وجودات رابط جو وجود فی غیر ہی ہیں، وجودات روابط ہیں، وہ سب کے سب محتاج علت ہے، اس جہت سے سارے برابر ہیں۔ لیکن یہ وجود علت جب اس معلول کو خارج میں ایجاد کرنا چاہتا ہے تو اس معلول کو خارج میں ایجاد کرتا ہے اس طرح سے کہ یہ معلول کو براہ راست ایجاد کر دیا، نہ یہ کہ اس معلول کو ایک شیء دیگر کے سائے میں ایجاد کرے، یا اس معلول کو خارج میں موجود ہونے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ معلول اس طرح کا معلول ہے اور اس معلول کی ذات ایسی ہے کہ جس کو موجود ہونے کے لیے و خارج میں تحقق پانے کے لیے کسی اور امر و کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خارج میں موجود ہے۔ جیسے انسان، وجود انسان خارج میں موجود ہے، اس کو علت اگر ایجاد کرنا چاہتا ہے، اس کو ایجاد کرنے کے لیے علت کو خارج میں ایسا نہیں ہے کہ ایک شیء دیگر کو ایجاد کرے اور اس کے ضمن میں وجود انسان کو ایجاد کرے، ایسا نہیں، بلکہ خارج میں انسان ایجاد کیا، خارج میں پتھر کو ایجاد کیا، خارج میں شجر کو ایجاد کیا، یہ سارے کے سارے وجودات ہیں جو فی نفس ہی ہیں اور ساتھ لے نفس ہی ہیں، یعنی چونکہ شدت وجودی رکھتے ہیں ایک حد تک، لہٰذا خارج میں متحقق ہونے کے لیے کسی شیء دیگر کے ضمن میں، علت کے علاوہ کسی شیء دیگر کے ذیل میں، کسی شیء دیگر کی پناہ میں اور کسی شیء دیگر کے سائے میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علت نے براہ راست ان کو ایجاد کیا اور یہ خارج میں موجود ہو جاتے ہیں۔ یہ وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہیں، لیکن بعض وجودات اس طرح کے نہیں ہیں، بعض وجودات اس طرح کے ہیں کہ جو خارج میں اگر علت ان کو ایجاد کرنا چاہے وہ خارج میں براہ راست خود سے موجود نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ علت بھی اگر ان کو خارج میں ایجاد کرنا چاہتی ہے، حتماً علت ایک شیء دیگر، ایک امر دیگر کی پناہ میں، ایک امر دیگر کے سائے میں، ایک امر دیگر کے اوپر سہارا کرتے ہوئے یہ وجودات خارج میں متحقق و موجود ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سفیدی، جس کی مثال محسوس و ملموس سفیدی ہے، سفیدی خارج میں یہاں پر پڑی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے، خارج میں جہاں پر بھی سفیدی یا کوئی بھی رنگ پایا جائے گا وہ حتماً کسی نہ کسی جسم، جوہر جسمانی کے ذیل میں، جوہر جسمانی کا سہارا لیتے ہوئے اور اس پر تکیہ کرتے ہوئے وہ موجود ہوگی، وگرنہ سفیدی یا کوئی بھی رنگ جسم سے مستقل طور پر خارج میں موجود نہیں ہو سکتا، خارج میں متحقق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ وجود ضعیف ہے، ایک وجود ہے جو وجود ضعیف ہے، ایک انتہائی ضعیف وجود ہے جس کو خارج میں موجود ہونے کے لیے کسی شیء دیگر کا سہارا و پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جیسے علم خارج میں ایسا نہیں ہے کہ علم کہیں پڑا ہوا ہو، یہ کتابیں ہم سمجھتے ہیں علم ان کے اندر ہے، نہ، اس کے اندر عبارتیں ہیں، لکھائی ہے، رنگ ہے،
یا مثال کے طور پہ اور کسی شے میں علم موجود نہیں ہے، بلکہ علم اساسی طور پہ نفس کی علامت ہے، یا وہ وجودات یا وہ موجودات کہ جو مافوق نفس ہیں ان میں علم پایا جاتا ہے۔ علم کی حقیقت کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا، لیکن علم کہیں پر بھی نفس انسانی یا وہ موجودات کی جو بالاتر از نفس انسانی ہیں ان سے مستقل طور پہ کہیں پر بھی علم موجود نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وجود ضعیف ہے جس کو کسی سہارے و کسی بھروسے و کسی اعتماد و تکیہ کے بغیر خارج میں متحقق نہیں ہو سکتا۔ اور علت بھی جب اس طرح کے وجودات ضعیف کو ایجاد کرنا چاہتی ہے تو علت ان کو ہمیشہ کسی وجود دیگر کے سائے میں، کسی وجود مستقل جو وجود فی نفسی ہی لنفسی ہی کے ذیل میں، اس کے ضمن میں، اس کے ذریعے سے علت ان امور کو متحقق کرتی ہے، اور یہ جو امور ہیں اپنے تحقق خارجی میں ان وجودات فی نفسی ہی لنفسی ہی کے اوپر سہارا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ تصور کے لحاظ سے یہ جو وجود لغیر ہی آپ ان کو مستقل تصور کر سکتے ہیں، ذہن میں سفیدی کو تصور کرنے کے لیے جسم کو تصور کرنا ضروری نہیں ہے، تصور کے لحاظ سے ہم ان کو جدا کر سکتے ہیں، لیکن خارج میں متحقق ہونے کے لیے، خارج میں موجود ہونے کے لیے، خارج میں وقوع پذیر ہونے کے لیے، واقع ہونے کے لیے ان امور کو و اس طرح کے وجودات کو دیگر وجودات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ وجودات فی نفسی ہی لنفسی ہی کے ضمن میں موجود ہیں۔ یہ جو وجودات فی نفسی ہی لغیرہ ہی ہوتے ہیں، جو ضعف وجود کی وجہ سے ایک امر دیگر، ایک وجود لنفسی ہی کے ضمن میں موجود ہوتے ہیں، جب اس کے ضمن میں موجود ہوتے ہیں اس کی صفت بن کے موجود ہوتے ہیں، اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اس سے مستقل نہیں ہو سکتے، بلکہ اسی کی ایک صفت، ایک خاصیت، ایک خصوصیت بن کے موجود ہوتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں جو یہ موجود ہوتے ہیں تو اس موضوع سے ایک عدم کو دور کرتے ہیں، اس موضوع کے لیے کمال واقع ہوتے ہیں، اس موضوع کے لیے ایک امر وجودی کمالی کے طور پہ واقع ہوتے ہیں، اور اس سے ایک عدم کو، جو عدم اس موضوع کے ساتھ مقارن ہوتا ہے، اس سے دور کرتے ہیں۔ جیسے علم ہے، علم مستقل از نفس انسانی موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ حتماً ضمن نفس انسانی یا موجودات مجرد کے ضمن میں واقع ہوگا، اور ان کے ضمن میں جب واقع ہوتا ہے پس نفس انسانی سے طرد عدم کرتا ہے، اس سے عدم کو دور کرتا ہے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ یہ مثال کے طور پہ جو طرد عدم کر رہا ہے بہت قوی وجود ہے، نہ، بلکہ دقت کریں، چونکہ یہ وجود ضعیف ہے، کسی اور کے سہارے، کسی اور کے سائے و کسی اور وجود کی پناہ میں موجود ہوگا، بس اس کی صفت بن کے موجود ہوگا، اس کی خاصیت و خصوصیت بن کے موجود ہوگا، نہ یہ کہ یہ وجود چونکہ قوی ہے پس اپنی ماہیت کے علاوہ ایک امر دیگر سے بھی طرد عدم کرتا ہے۔ علامہ کی عبارت سے ایک جو توہم ایجاد ہوتا ہے، اگرچہ کلی طور پہ وہ نگاہ بزرگ کے اندر دیکھیں علامہ نے درست مطلب فرمایا، کوئی اشکال وارد نہیں ہے، لیکن ایک توہم جو علامہ کی عبارت سے ایجاد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وجود قوی ہے پس اپنی ماہیت سے بھی طرد عدم کر رہا ہے، ایک شے دیگر سے بھی طرد عدم کر رہا ہے، جبکہ وجود فی نفسی ہی لنفسی ہی وجود ضعیف ہے پس صرف اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے۔ حقیقت مطلب یوں نہیں ہے بلکہ برعکس ہے، چونکہ وجود فی نفسی ہی لنفسی وجود قوی ہے، کسی اور شے کا محتاج نہیں ہے، اپنے تحقق و وقوع خارجی و واقعیت خارجی میں موجود ہونے کے لیے اپنا وجود کافی ہے، پس اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے۔ لیکن وجود فی نفسہ ہی لغیرہ، چونکہ ایک وجود ضعیف ہے، ایک وجود جس کا مرتبہ ضعیف ہے کہ علت اس کو ایجاد کرنا چاہے، حتماً ایک وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی کے ضمن میں اس کا سہارا دے کر اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے علت اس طرح کے وجود کو ایجاد کرتی ہے، لہٰذا یہ اس کی صفت ہے،
یہ اس کی خاصیت ہے، اس سے کمزور وجود ہے، اس سے ضعیف وجود ہے، اور اس وجہ سے جب اس کی خاصیت بنتا ہے اپنے موضوع سے، جو اس کا محل و موضوع ہے، اس محل و موضوع سے بھی ایک امر عدمی و ایک شے عدمی کو دور کرتا ہے، لیکن نہ اس کی ذات، نہ اس کی ماہیت، بلکہ ایک نو عدم جو اس کے ساتھ مقارن ہے اس کو بھی برطرف کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دوسری نگاہ ہے، اس نگاہ کی اساس پر وجود فی نفسہ لنفسہ وجود قوی ہے، اور وجود فی نفسہ لغیرہ وجود ضعیف ہے۔ اس سے بالاتر ایک اور مطلب جس کی طرف جناب صدر المتعلہین نے ارتقا کیا ہے، اور جوہر و عرض کے مابین، یعنی وجود جوہر و وجود عرض کے مابین وہ نگاہ نہائی پہ پہنچے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اساسی طور پہ جو وجود فی نفسہ لغیرہ ہے وہ معلول ہے وجود فی نفسہ لنفسہ کا، یعنی جو وجود فی نفسہ لنفسہ ہے، جیسے انسان، جیسے شجر، جیسے بقر وغیرہ، جو وجودات جوہری ہیں یہ علت ہیں، اور یہ علت وجود فی نفسہ لغیرہ کو ایجاد کرتے ہیں، اور وجود فی نفسہ لغیرہ اساسی طور پہ معالیل وجود فی نفسہ لنفسہ واقع ہوتے ہیں۔ اس اساس پر ان دونوں کے درمیان جو ارتباط ہے وہ ہمارے لیے مزید واضح و روشن ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت و تفصیل انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کے اوپر ذکر کی جائے گی۔ مطلب دوم کی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اندر ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حل ہوئے وجود فی نفسہ لنفسہ و وجود فی نفسہ لغیرہ کیا ہے؟ آیا یہ واقعیت خارجی بھی رکھتے ہیں؟ کوئی دلیل و استدلال موجود ہے یا استدلال موجود نہیں ہے؟ اس مطلب کے اوپر کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس وجود فی نفسہ لنفسہ و وجود فی نفسہ لغیرہ کے وجود کے اوپر جو دلیل ہے وہ وجودات اعراض ہیں۔ ہم اعراض کو جو ہمارے لیے ملموس ہیں، جن کو ہم بالبداہت مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں سفیدی کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یا اسی طرح مثال کے طور پہ اور دیگر اعراض، کیفیات نفسانی ہمارے لیے وجدانی ہے، علم حضوری رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دلیل ہے جو دونوں اقسام کو اس بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اعراض وجود فی نفسہ لغیرہ ہیں، پس اپنے اوپر تو دلیل ہیں، چونکہ ادل الدلیل علی وقوع الشیء وجودہ، یعنی کسی شے کے امکان اور اس کے ہونے پر بہترین دلیل کیا ہے؟ اس کا موجود ہونا ہے۔ بس یہ اعراض موجود ہے، لہٰذا اپنے اوپر دلیل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہی اعراض وجود فی نفسہ لنفسہ کو بھی اس بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ ہستی کے اندر و واقعیت خارجی کے اندر ایک ایسی شے کو اس بات کر دیں کہ جس کا وجود دوسرے کے مرہون منت ہے، جس کا وجود دوسرے کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے، دوسرے کے اوپر اعتماد کیے ہوئے، فرماتے ہیں جو قوی وجود ہے وہ بطریق اولا اس بات ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہیں کہ نہایت الحکمہ کے اندر علامہ نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی اعراض کا انکار کرے، جو بھی وجود فی نفسہ یعنی وجودات اعراض کا انکار کرے، وجود فی نفسہ لغیرہ کا انکار کرے، وہ ایک طرح سے وجود فی نفسہ یعنی تمام وجودات کو ان اعراض کے جوہر ہونے کا قائل ہو گیا۔ بس اگر کوئی وجود فی نفسہ لغیرہ کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اساسی طور پہ یہ وجودات موجود نہیں ہیں، وہ اپنے بدیہیات کا انکار کر رہا ہے، امور محسوسات کا انکار کر رہا ہے، امور مشہودات جو اس کے مشہود ہیں، جو اس کے وجدانیات ہیں، اس کے اپنے نفس میں بالبداہت اولی و بالبداہت علم حضوری موجود ہیں، ان کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایسے شخص سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ سفسطی و سوفسطائی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ والدلیل علی تحقق حاذا القسم، حاذا القسم سے مراد وجود فی نفسہ لغیرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس قسم یعنی وجود فی نفسہ لغیرہ کے تحقق کے اوپر کیا دلیل ہے؟ وجودات الاعراض۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن كل منها كما يطرد عن ماہیت نفسه العدم يطرد بعینه عن موضوعه نوعا من العدم۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کہ یہ اعراض خود اپنی ماہیت یعنی ان اعراض کے جو وجودات ہیں،
چونکہ بعض وجود میں یہ وجودات جس طرح سے اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ اپنے موضوع سے، جو موضوع ان کو حامل ہوتا ہے، جو موضوع ان کو حمل کیا ہوا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس سے بھی ایک طرح سے طرد عدم کرتے ہیں۔ ایک یہ دوسری کیا مثال ہے، فرماتے ہیں کذالک الصور النوعیت الجوہریہ، فرماتے ہیں جیسے صور نوعیہ جوہریہ، کہ جوہر کی اقسام کرتے ہیں کہ جوہر کی 5 اقسام ہیں۔ جوہر یا صورت ہے، یا مادہ ہے، یا جسم ہے، یا نفس ہے، یا عقل ہے، کہ عقل سے مراد عقل مفارق ہے۔ صورت کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں صورت جو ہے فعلیت الشیء ہے، وہ بھی ایک جوہر ہے جو ما بہ الشیء ہوا ہو، یعنی شے کی شیئیت اس کی صورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صورت سے مراد یہ ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ کسی بھی شے کا ظاہری رنگ و ڈھانچہ، اس کو صورت نہیں کہتے، بلکہ ایک جوہر ہے کہ جس کی وضاحت اپنے مقام پر مرحلہ ششم کے اندر جوہر کی اقسام کے اندر آئے گی۔ صورت جو جوہر ہے، صور جوہریہ، یہ محتاج موضوع نہیں ہوتے، چونکہ جوہر ہے، جوہر لا فی موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ محتاج محل ہوتے ہیں۔ محل اور موضوع کے اندر فرق ہے کہ موضوع وہ شے ہے کہ عرض اس کا محتاج ہوتا ہے، لیکن موضوع پلٹ کے عرض کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن محل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود عارض بھی محتاج محل ہے، ساتھ محل بھی محتاج عرض ہوتا ہے، اس کو محل کہتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ جو صور نوعیہ جوہریہ ہیں یہ محتاج محل ہیں، اور ان کے محل کون ہوتا ہے، مادہ، حیولہ اولا، مواد، جس کی جمع مواد ہے۔ مادہ اولا، حیولہ اولا، یہ محل ہے برائے صور نوعیہ جوہریہ، کہ صور نوعیہ جوہریہ یہ حاصل ہوتے ہیں، یہ عارض ہوتے ہیں کس شے کے اوپر، مادہ اولا و حیولہ اولا کے اوپر عارض ہوتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ النَّوْعِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فَإِنَّ لَهَا نَوْعُ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا تَكْمُلُهَا وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جَوْهَرِيًّا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد والے درس کے اندر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ جوہر کی کس طرح کی قسم ہے، مواد، مادہ اولا و صور نوعیہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد والے درس کے اندر جس حد تک اس مقام کے شایع نشان ہے اور وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ مطلب جس کی طرف علامہ یہاں پر التفات پیش کرتے ہیں وہ مطلب حل ہو سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین